کہ صحابہ میں سے جب دو حضرات کی آپس میں ملاقات ہوتی تھی تو وہ اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا نہیں لیتے تھے، پھر وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے اور علیحدہ ہوتے تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کیوں؟ بعد میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کا سبب کیا ہے۔ صحابہ کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں تھا۔ قرآن مجید کی قدر و قیمت کے اصل جاننے والے صحابہ کرام ہیں، ان کا یہ طرز عمل اور سورہ مبارکہ کے ساتھ یہ لگاؤ اور یہ تعلق۔ ویسے آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کی سورتوں کی سردار کون سی سورت ہے؟ سورۃ الاخلاص، اس لیے کہ اس کو حضور نے ثلث قرآن کے مساوی قرار دیا، ایک تہائی قرآن کے برابر۔ 4 آیتیں ہیں لیکن ایک تہائی قرآن کے مساوی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اسلام کی جڑ بنیاد ہے توحید، لیکن یہ کہ اس توحید کا جامع ترین بیان سورۃ الاخلاص میں، تو گویا کہ یہ جڑ ہے، اس پہلو سے اہم ترین سورت ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ توحید حصہ ہے ایمان کا، گویا کہ صرف ایمان کے ایک پہلو کو یہ سورت بیان کر رہی ہے، اعمال کی کوئی بحث نہیں، تواسب الحق کی کوئی بحث نہیں، تواسب صبر کی کوئی بحث نہیں۔ اس اعتبار سے اسے جامع ترین سورت نہیں کہیں گے، اہم ترین تو ہے، اس لیے کہ توحید ہی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی، حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے، اس کی وجہ بھی وہی توحید، اس لیے کہ ہمارا دین حقیقت میں دین توحید ہے۔ لیکن جامعیت ایک اور شے ہے، قرآن کے مضامین کا احاطہ کر لینا۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ وہ جیسی کہ جس صورت میں کہ یہ بات سورۃ العصر میں سامنے آتی ہے اور کسی صورت میں نظر نہیں آئے گی۔ ہاں، دین کے فلسفے کے لیے نہایت جڑ اور بنیاد کی چیز سورۃ الفاتحہ ہے، جو مقدمہ ہے قرآن کا، جو گویا کہ دیباچہ ہے قرآن کا، جسے ام القرآن کہا گیا۔ وہ سورہ مبارکہ 7 آیات، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ لیکن یہ کہ جامعیت کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ جامع ترین سورت سورۃ العصر۔ میں نے ایک تو صحابہ کرام کا عمل آپ کے سامنے رکھا، دوسرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 اقوال ملتے ہیں، وہ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک قول تو ان کا بہت مشہور ہے، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں، غور کریں، اس کی گہرائیوں میں اترے تو یہ سورت ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک اور قول ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو نقل کیا ہے مفتی محمد عبدہ نے اپنی تفسیر میں، کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر قرآن مجید میں سے سوائے سورۃ العصر کے کوئی اور سورت نازل نہ ہوتی، کوئی اور حصہ نازل نہ ہوتا، تو یہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اس سے اندازہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سورہ مبارکہ کی کیا عظمت ہے۔ تو 4 چیزیں میں نے عرض کی ہیں، میں اس طور سے اب بیان کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے خطابت کا انداز، ایک ہے درس کا انداز۔ درس کہتے ہیں کسی چیز کو گھسنا، پھر مٹانا، پھر گھسنا، جیسے بچہ لکھتا ہے سلیٹ پر، پھر مٹاتا ہے، پھر لکھتا ہے، یہ درس ہے۔ درس میں کوشش ہوتی ہے کہ ایک چیز ذہن میں اتر جائے، وہ نقش ہو جائے، یادداشت میں محفوظ ہو جائے۔ لہذا یہ 4 باتیں پھر نوٹ کیجئے۔ یہ قرآن مجید کی اولین صورتوں میں سے ہے، قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، سہل ممتنع کی سب سے اعلیٰ مثال ہے قرآن میں، اور نمبر 4 یہ جامع ترین صورتوں میں سے۔ اب آئیے اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، قرآن مجید کے فہم کے 2 درجے ہیں، ان کو پہلے سمجھ لیجئے۔ یہ ہمارے پورے درس میں انشاءاللہ یہ چیز بطور تمہید آپ کو کام دے گی۔ قرآن مجید کے فہم کا ایک درجہ ہے جسے قرآن کہتا ہے تذکر بالقرآن۔ تذکر کے معنی نصیحت اخذ کر لینا، سبق حاصل کر لینا۔ جیسے آپ بچپن میں جب انگریزی ہم پڑھتے تھے، آپ کو بھی یاد ہوگا، ایک کوئی سٹوری آپ نے لکھی اور پھر لکھا مورل لیسن، اس کہانی کا سبق کیا ہے، اس سے حاصل کیا ہوا، کیا سبق ہمیں اس سے ملا۔ تو یہ در حقیقت لب لباب ہے کہ اس کہانی کا یہ سبق ہے، اس کا یہ مورل لیسن ہے جو ہمیں حاصل ہوا۔ ایک ہے قرآن مجید سے اس کے اصل سبق کو حاصل کر لینا، اس کو قرآن کہتا ہے تذکر، یاد دہانی،
نصیحت اخذ کر لینا. اور اس کے اعتبار سے قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے، بلکہ اللہ کا دعویٰ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ 4 مرتبہ سورہ قمر میں یہ آیت آئی ہے. ہم نے اس قرآن کو تذکر کے لیے انتہائی آسان بنا دیا. یہ اتنی سادہ کتاب ہے، کتاب مبین. ایک شخص اس کو پڑھتا چلا جائے، وہ فلسفی نہ ہو، منطقی نہ ہو، اس نے کوئی اعلیٰ علوم حاصل نہ کیے ہو، لیکن اگر اس کا تھوڑا سا عربی زبان کے ساتھ اس کی ایک یعنی واقفیت کا معاملہ ہو تو وہ اس سے جو اس کا اصل لب لباب ہے وہ حاصل کرتا چلا جائے. اس لیے کہ دیکھیے قرآن مجید نازل ہوا انسانوں کی ہدایت کے لیے. انسانوں میں بدو بھی تھے، انسانوں میں کاشتکار بھی ہیں، انسانوں میں مزدور بھی ہیں، انسانوں میں فلسفی بھی ہے، حکماء بھی ہیں، اہل منطق بھی ہیں. تو قرآن تو سب کے لیے ہدایت بن کر نازل ہوا نا. لہذا اس نے وہ انداز اختیار کیا ہے کہ ایک عام بدو بھی اس کو سنے تو اسے محسوس ہو کہ میرے دل کی پکار ہے. یہ جو کچھ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، ورنہ یہ کہ وہ کیسے قرآن سے سبق حاصل کرے گا. تو قرآن مجید کو آسان بنایا گیا تذکر کے. لیکن ایک دوسرا درجہ ہے قرآن کا جس کا نام ہے تدبر. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ تدبر کسے کہتے ہیں؟ یہ دبر سے بنا ہے، کسی چیز کا پیچھا پکڑ لینا. انسان جو ہے اس میں غواصی کر رہا ہے، غوطے لگا رہا ہے، غور کر رہا ہے، جس کے لیے میں نے کل علامہ اقبال کا مصرع آپ کو سنایا تھا کہ قرآن میں ہو غوطہ-زن اے مرد مسلمہ، جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ. یہ وہ کتاب ہے جس کے عجائبات کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے. 20ویں صدی کا ایک فلسفی علامہ اقبال، وہ مشرق و مغرب کے اور قدیم اور جدید فلسفے کھنگالنے کے بعد پھر اسے تسکین حاصل ہوئی تو قرآن مجید کے دامن میں. تو گویا کہ قرآن مجید کا ایک ہے انداز تدبر کا، ایک ہے تذکر کا. تذکر کے لیے نہایت آسان اور تدبر کے اعتبار سے انتہائی مشکل کتاب. اس کی تہ تک پہنچنا انسان کے لیے ممکن نہیں. اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی تہ تک کوئی پہنچ پائے گا؟ ناممکن. یہ ایک باؤنڈ لیس ہے، اس کی کوئی حدود نہیں ہے. یہ کلام مطلق ہے. کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. یہ کلام ہے اللہ کا، یہ اللہ کی صفت ہے. تو اللہ کی صفت جیسے اللہ کی ذات جو ہے وہ باؤنڈ لیس ہے، مطلق ہے، لا محدود، لا متناہی، اسی طرح یہ قرآن لا محدود، لا متناہی. اس کی تہ تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن نہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوئے. اس پر غور کرنے والے غور کرتے رہیں گے، علم اور حکمت کے موتی نکالتے چلے جائیں گے. لیکن یہ کہ اس کی یہ کان ختم ہونے والی نہیں ہے. ہر دور میں نئے موتی، نئے علم و حکمت کی جواہرات جو ہے وہ اس سے نکالے جاتے ہیں. تو تدبر کے اعتبار سے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحابی ہیں، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، خود صحابی ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف سورہ بقرہ پر 8 برس تک تدبر کیا. اب آپ بتائیے، انہیں عربی نہیں سیکھنی تھی، صرف و نحو نہیں سیکھنی تھی، عربی مادری زبان. انہیں جسے ہم کہتے ہیں شان نزول، اس کے لیے کوئی کھود کرید کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ تو خود اس ماحول میں تھے جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے. وہ سارا پس منظر ان کی نگاہوں کے سامنے ہے. He was himself a part of that environment. وہ تو خود اس ماحول کا ایک جز تھے جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا ہے. تو انہیں تو کوئی چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ آیت کس واقعے پر نازل ہوئی، اس آیت کا کیا پس منظر ہے، اس کا کیا شان نزول ہے. عربی ان کی گھر کی، پھر یہ کہ وہ خود اس ماحول میں ہے جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے، سن رہے ہیں براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر کیا چیز تھی کہ 8 برس تک تدبر کر رہے ہیں صرف سورہ بقرہ میں. سورہ بقرہ قرآن مجید کا 12واں حصہ بنے گا نا، 12ویں سے بھی کم، 13واں بنے گا شاید.
اس حساب سے جمع کیجئے تو 13 8 104 104 برس تو ہونے چاہیے تو قرآن مجید پر تدبر کے. کس کو؟ صحابی کو. تو تاب دیگراں چے رسد، ہم تک وہ معاملہ پہنچے گا تو ہمیں تو 1000 برس کی عمر چاہیے. تب بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن پر تدبر کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. یہ تو جنریشن آفٹر جنریشن، نسل بعد نسل لوگ اپنی زندگیاں لگائیں گے. امام راضی یہ نہیں کہہ سکے کہ میں نے پورا قرآن سمجھ لیا. 30 جلدوں میں تفسیر لکھنے والا شخص جو اپنے وقت کے فلسفہ اور علم کلام کے معراج پر پہنچا ہوا ہے، منطق جس کی گھر کی لونڈی ہے، جس کے لیے کہ صرف اور نحو جو ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے جن سے کہ انسان کھیلتا ہو کھلونے ہو. لیکن بعض مقامات قرآن مجید کے ایسے آتے ہیں کہ جیسے انسان قلم رکھ دے، گھٹنے ٹیک دے. وہ آیہ مبارکہ کل آئی تھی غالباً حافظ عرفان صاحب کے بیان میں، سورہ حدید کی آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. جب اس مقام پر آتے ہیں امام راضی تو کہتے ہیں علم ان هذا المقام مقام غامض مہیب عمیق. ہوشدار کے رہبر دم تیغ قدم رہا، یہ مقام بہت عمیق ہے، بہت گہرا ہے، بہت مشکل ہے، بہت مہیب ہے، پرہیبت ہے. اس کی ترجمانی الفاظ میں کرنا ممکن نہیں. تو امام راضی کا حال یہ ہو، کشاف دعویٰ نہ کر سکے کہ اس نے قرآن مجید کے ہر لفظ کو بیان کر دیا ہے، تو میرے اور آپ کے یا اس 20ویں صدی کا کوئی بھی شخص، بڑے سے بڑا پڑھا لکھا شخص، وہ کیا دعویٰ کرے گا؟ تو جان لیجئے کہ قرآن مجید کے فہم کے یہ